ماحول کا لفظ کہاں سے آیا ہے؟ یہ بھی قرآن سے لیا گیا ہے۔ فلما اضاءت ما حولہ، یہ ماحول کا لفظ یہ صراحتاً قرآن کے اندر موجود ہے، یعنی جب اس نور نے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا۔ ما حولہ، اسی سے ماحولیات ہے، اسی سے ماحول ہے۔ ماحول کہتے ہیں آپ کی ارد گرد کی چیزیں۔ ماحول کے اندر آسمان سے لے کر تحت الثری تک، انسان سے لے کر ساری مخلوقات تک، انسان جس جگہ کے اندر رہ رہا ہے اس کے ارد گرد جتنی چیزیں ہیں، اس میں ہوا ہے، فضا ہے، جانور ہے، چرند ہے، پرند ہے، یہ سارا ہمارا ماحول ہے۔ اس ماحول کے حوالے سے ہماری شریعت کیا کہتی ہے، کیا تعلیمات ہیں؟ سب سے پہلی چیز جس پر شریعت نے بہت زیادہ زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہوگا وہ صفائی پسند ہوگا، مسلمان جو ہوگا وہ صاف ہوگا، مسلمان جو ہوگا وہ گندگی نہیں پھیلائے گا، وہ گندگی کو پسند نہیں کرے گا۔ گندی جگہ شیطان کی آماجگاہ ہے، صاف جگہ فرشتوں کی آماجگاہ ہے۔ اس لیے مسجد صاف، اس کے ماحول صاف، فرشتوں کا آنا جانا ہے۔ بیت الخلا گندی، وہاں پر شیاطین کی آماجگاہ ہے۔ اس لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، جب کسی گندی جگہ پر جاؤ اعوذ باللہ پڑھو، شیطان سے جو ہے اللہ رب العزت کی جو ہے اللہ رب العزت سے پناہ مانگو اس شیطان سے، اس لیے کہ گندی جگہ پر شیطانی اثرات ہوتے ہیں۔ یہ جو جادوگر ہوتے ہیں یہ گندے رہتے ہیں، یہ ناپاک رہتے ہیں، جتنے وہ ناپاک رہتے ہیں اتنی ان کے ساتھ شیطانی قوتیں اور طاقتیں مضبوط ہوتی ہیں۔ مسلمان صاف ہے، اور اللہ رب العزت نے بھی پاک رہنے والوں کو، ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ طہارت والوں سے محبت کرتا ہے۔ حضور پاک رہتے تھے، حضور صاف رہتے تھے۔ میرے نبی کے کوئی زیادہ جوڑے تو نہیں تھے، لیکن حضور کا جو بھی جوڑا ہوتا تھا وہ صاف ہوتا تھا۔ پیوند ضرور لگے ہوتے تھے لیکن اس کے اوپر گندگی نہیں ہوتی تھی۔ میرے نبی کے جسم کو بھی اللہ نے اتنا پاک بنایا ہوا تھا کہ حضور کی معجزات میں سے یہ معجزہ بھی ہے کہ میرے نبی کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، حضور کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، اس لیے کہ مکھی گندگی پر بیٹھتی ہے۔ حضور کے اللہ نے جسم کو بھی اتنا پاک بنایا ہوا تھا کہ مکھی کو بھی حضور کے جسم پر بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ پاک رہنے والوں کو، صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے۔ حضور نے فرمایا صفائی ایمانی صفات میں سے ایک بڑی صفت ہے۔ اور بہت افسوس کے ساتھ میں یہ عرض کر رہا ہوں، ایک عالم جو امریکہ کے اندر ہوتے ہیں، وہ میں نے خود ان کی زبانی سنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم جس ایریا کے اندر رہ رہے ہیں اس ایریا کے اندر وہاں جو صفائی کا عملہ ہے، وہاں جو انگریز جو صفائی کا عملہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی علاقے سے جب گزرتے ہیں صفائی کرتے ہوئے، جہاں پر ہمیں زیادہ گندگی نظر آتی ہے ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ہمیں خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ اس ایریے کے اندر مسلمان رہ رہے ہیں، ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جس ایریا میں ہمیں گند زیادہ نظر آتے ہیں ہمیں خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر مسلمان رہ رہے ہیں۔ وہ دین، وہ مذہب، وہ عقیدہ، وہ شریعت جس کی پہچان ہی صفائی تھی، جس کی پہچان ہی طہارت تھی، جس کو اللہ رب العزت کی جس کو پسند ہی صفائی والوں کو کیا ہوا تھا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات تھی۔ مجالس کے اندر بیٹھنے کے متعلق حضور نے فرمایا، اس وقت جمعے کے اجتماع، مسجد چھوٹی، حضور نے لازم کر دیا کہ جمعے میں آنے سے پہلے غسل کر کے آیا کر۔ حضور نے لازم کر دیا تھا کہ اپنا عطر لگا کر آیا کرو۔ جس شریعت کے اندر ساتھ بیٹھنے والے کی بھی تکلیف سے منع کیا گیا کہ تمہاری بدبو سے ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی اذیت نہ پہنچے، آج ان مسلمانوں کی گلیاں، ان مسلمانوں کا محلہ، ان مسلمانوں کے راستے ایسے تکلیف دہ ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ وہاں سے گزرتے ہوئے بھی جو ہے نا جی اتنی احتیاط کرتا ہے کہ میرے کپڑے جو ہے وہ ناپاک نہ ہو جائے۔ اور عجیب بات یہ ہے، ہر آدمی اپنے کپڑے سمیٹنے کی تو کوشش کرتا ہے لیکن اس گندگی کو دائیں بائیں کرنے کی کوشش کوئی بھی نہیں کرتا۔ منہ پہ کپڑا ڈال کر گزر تو جاتا ہے لیکن
اتنا نہیں ہے، یہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی حضور فرما رہے ہیں یہ ایمان کا شعبہ ہے، راستے میں سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹاؤ، راستے کے اندر تکلیف دینے والی چیز ہے، گندگی کی شکل میں ہے، پتھر کی شکل میں ہے، کانٹے کی شکل کے اندر ہے، اس کو ہٹاؤ۔ حضور فرما رہے ہیں یہ بھی ایمان کی صفت اور نشانی ہے، یہ بندے کے ایماندار ہونے کی دلیل ہے۔ آج مسلمان کا کام کیا ہے؟ آج مسلمان بہادر وہ ہے جو راستہ بند کرے، بہادر وہ ہے جو راستے میں رکاوٹ کھڑی کرے، اپنے آپ کو زیادہ تکڑا وہ سمجھتا ہے جو کہتا ہے مجھے راستے سے ہٹا کر تو دکھاؤ، جو راستے میں کھڑا ہو کر یہ سمجھتا ہے کہ بھائی جو مجھے ہٹائے گا وہ بہت بڑا بہادر ہوگا۔ اور اگر آپ نے کسی کو کوئی شریف آدمی کہہ دے، آگے سے اتنی بڑی بڑی موٹی آنکھیں نکال کر وہ جو ہے نا جی انسنی کر دیتا ہے۔ آگے آ رہی ہے حدیث میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے راستوں میں گندگی کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ صحیح بخاری کی روایات کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے جو راستوں میں گندگی کرتے ہیں، بول و براز کرتے ہیں، حضور فرما رہے ہیں ان پر لعنت آتی ہے، یہ لعنتیوں کے کام ہے۔